السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا ثواب، اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، لیکن جب بات اس کا بدلہ دینے کی آتی ہے تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہاں پر ایک بات خوب ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو دیتا ہے، کوئی سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو دینے والا اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی سائل آئے اور اس سے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ 1 روپے کی ہے میں اس کو 1 روپے دوں گا۔ اگر وہی سائل ملک کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اپنی شان کے مطابق 1000 روپے عطا کرے گا، اس کو 1 روپیہ دینے میں شرم آئے گی۔ اسی طریقے سے اس سے بھی بڑے لیول پر، مثال کے طور پر اگر کسی دیش کے بادشاہ سلامت کے پاس جائے اور وہ سائل اس سے سوال کرے تو 1000 روپیہ دینے میں بھی شرمائے گا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق لاکھوں روپیہ عطا کرے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں لاکھ بھی دینے میں شرمائے گا، وہ کروڑ دے سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں جب روزہ داروں کو عطا فرمائیں گے تو وہ بھی اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق کل ہے، مالک کل ہے، میرے بھائیوں، وہ اللہ جو ساری کائنات کو بنایا، ہر چیز کا مالک ہے، جب وہ اللہ کل قیامت کے دن اپنے روزہ داروں کو نوازے گا، میرے بھائیوں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، الفاظ وہی ہے، صرف اعراب کا فرق ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ روزہ بے مثال اور بے ریا عبادت ہے۔ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ تمہارے اوپر لازم ہے اور اس کی مثل کوئی نہیں۔ یہاں پر بھی 2 بات ذہن نشین کر لے، ایک یہ کہ روزہ بے مثال عبادت ہے اور روزہ بے ریا عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور وضو خانے پر بیٹھ کر کے وضو کرنے لگا، وضو کرنے کے دوران اگر کلی کرنے کے واسطے منہ میں پانی لیا، آدھا پانی باہر پھینک دے اور آدھا پانی اندر ہی اندر پی جائے تو کس کو کیا پتا۔ لیکن وہی روزہ دار اگر اللہ کے ڈر سے اگر پورا کلی کا پانی اگر باہر پھینک دیتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے اس نے پانی پھینک دیا۔ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ روزہ بے مثال عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے ریا عبادت بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، روزہ میں کوئی ریا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، روزہ میں کوئی ریا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی خود عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ رمضان مبارک کے وقت میں روزہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اس کی قدر کیجیے۔ آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے میرے بھائیوں تو کیا ہوگا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس آیت کے مصداق بنیں گے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور جس کو تقوی پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت پوری زندگی نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہوئی ہے ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو لفظی یا معنوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔